اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے نیشنل پیپرز میں بڑی ایک اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کو انٹرنیشنل سروے کے مطابق کراچی کو دنیا کا 5واں گندہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے، اور اس سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی شہر جو عروس الآباد شہر کہلایا کرتا تھا، آج اس کی گلیوں میں اس کے روڈز، اس کی شاہراہیں اور اس کے راستے سب گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں 5واں جو ہے وہ گندہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ جو صفائی کے معاملات ہیں، یہ تمام بلدیاتی اداروں سے منسلک ہیں۔ پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے کہ بلدیاتی ادارے اپنی پوری ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں شہروں کی صفائی میں۔ سندھ میں گزشتہ 3 سالوں سے 4 سالوں سے کنٹینیو ہمارے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب ہیں۔ اس سے پہلے 1 سال تقریباً سید غریب صاحب تھے اس ٹینور میں۔ اس سے قبل بھی سید ناصر حسین شاہ صاحب کو 2016 میں سید قائم علی شاہ کی کیبنٹ میں صوبائی وزیر بلدیات بنایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ 4 ماہ ہی بلدیاتی وزیر رہے تھے۔ اس کے بعد انہیں رات کو 3 بجے رات کی تاریکی میں، یعنی اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے صبح کا بھی انتظار نہیں کیا تھا اور رات کو 3 بجے گھروں سے اسٹاف کو بلا کر ان سے محکمہ چھین لیا تھا اور انہیں بے محکمہ وزیر بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب سید ناصر حسین شاہ صاحب اپنی پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بدین میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو مہم چل رہی تھی اس میں ان کے ساتھ اس تک پر موجود تھے جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے۔ اور وہ لمحہ تھا رات کو 3 بجے انہیں بے محکمہ وزیر بنا دیا گیا تھا۔ صبح وہ جو تھے بے محکمہ وزیر تھے، لیکن اس کے بعد 2018 کے انتخابات کے بعد سید غنی صاحب صوبائی وزیر بلدیات رہے کچھ عرصہ، لیکن اس کے بعد فوری طور پر کنٹینیو سید ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر بلدیات چلے آ رہے ہیں۔ تو اب ان کی پرفارمنس کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کو دنیا کا بدترین گندہ ترین شہر، 5واں گندہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ شہر کراچی جو کسی زمانے میں یورپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور یورپی لوگ جو تھے، یورپی ممالک کے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آیا کرتے تھے اس کراچی شہر کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاتھوں کا یہ بنا ہوا شہر تھا۔ اب اصل میں اس کی جو کارکردگی، متاثر جو کارکردگی ہوئی ہے بلدیاتی اداروں کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ناصر شاہ صاحب تو صوبائی وزیر بلدیات ہیں، لیکن منسٹری کئی ہاتھوں میں ڈیوائڈ ہے۔ مقصد ان کے 3 جو صاحبزادے ہیں ان کی بھی پوری طرح سے انوالومنٹ ہے وزارت میں۔ افسروں کی تبدیلی کا معاملہ یہ ہے کہ ہر مہینے کے بعد افسر تبدیل ہوتے ہیں، اور افسروں کی تبدیلی جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ مالی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جس طرح سے جس کی جو ڈیل ہوتی ہے اسی حساب سے اس کو رکھتے ہیں۔ ایک افسر آ جاتا ہے تو دوسرا ہفتہ 1 ہفتے کے بعد ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی وجہ جو ناکامی کی وجہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں، مثلا جس طرح سے KMC میں اگر ایک ایڈمنسٹریٹر ہے مرتضیٰ واہب صاحب، تو ان کے ساتھ ایک وقاصی صاحب ہیں، کرم اللہ وقاصی، جن کو خصوصی اسپیشل جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنا کر شاہ صاحب نے بٹھایا ہوا ہے، جو ماضی میں مبینہ طور پر پانی جو ہے پانی کا کام کرتے رہے، پانی بیچتے رہے، واٹر بورڈ کے جو وہ ٹرالر ہیں ان کو فروخت کرتے رہے، اس میں ملوث رہے، پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں۔ تو یہ 2 وزارتوں میں انوالومنٹ ہے، کارکردگی جو خراب ہے بلدیاتی اداروں کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ کسی افسر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب تک رہے گا۔ بلدیاتی اداروں میں جس طرح سے اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، جس تیزی سے ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں یا ہو رہے ہیں مسلسل، وہ شاید ماضی کی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا، یا کسی دوسرے ادارے میں بھی آپ کو
اتنی جلدی جلدی ایڈمنسٹریٹر کے ٹرانسفر، ایم سی کے ٹرانسفرز، انجینئر کے ٹرانسفرز، آپ کو کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملے گی. اور یہ وجہ ہے کہ جو افسر بھی آتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ مبینہ طور پر پیسے بٹورے اور جو آگے سسٹم جو بنا ہوا ہے اس سسٹم کو دے، اور پھر وہ اپنا خرچہ بھی نکالے، اور وہ جو دیے گئے سسٹم پہ پیسے ہیں ان کو بھی مبینہ طور پر ان کو بھی پورا کرے، اور پھر یہاں سے فارغ ہو کر جلدی چلا جائے. تو بلدیاتی اداروں کی کارکردگی اس قدر مایوس کن ہے. پورا کراچی شہر آپ اگر دیکھیں تو پورے کراچی شہر میں نالے بہہ رہے ہیں، گٹر بہہ رہے ہیں، گلیوں میں پانی ہزار ہزار گز کے بنگلوں کے سامنے گندا پانی کھڑا ہوا ہے، ڈرینیج کا سسٹم تباہ ہو گیا ہے. پھر پانی نہیں، پھر واٹر بورڈ کا سسٹم یہ ہے کہ واٹر بورڈ میں بھی ایک سائن کے صاحبزادے کی پوری انوالومنٹ ہے. وہاں کی پیمنٹ جو ہے اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہاں سے پرچی نہ آ جائے. واٹر بورڈ میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، اور وہاں جو ادائیگیاں ہیں وہ بھی بغیر پرچی کے نہیں ہو رہی. اور وہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ واٹر بورڈ میں جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو برسا برس ہو گئے، ان کی بقایا جات نہیں ملے. کئی لوگ تو ایڑیاں رگڑ کر مر گئے ہیں، اور کئی لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم اس ریٹائرمنٹ کا جو پیسہ ملے گا اس پیسے سے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، گھر خریدنا ہے، حج کرنا ہے یا عمرے پر جانا ہے. لیکن واٹر بورڈ کے لوگ جو بقایا جات ہیں جن لوگوں کی، وہ چکر لگا کر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں، لیکن ان کو ادائیگیاں نہیں ہوتی. ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں سب سے پہلے کی جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں مال کی تقسیم ہے. اور مبینہ طور پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ واٹر بورڈ میں 20% بھی کام نہیں ہوتے. جو مجھے ایک ٹھیکیدار نے اور مجھے ایک سی ایم نے بتایا کہ وہاں ایکسیئن جو ہے وہ 25% کمیشن لیتا ہے، اور پھر وہ بل جو جعلی مبینہ طور پر جعلی بل بنائے جاتے ہیں. پھر 20% کمیشن کہیں دیا جاتا ہے، پھر 20% کمیشن اکاؤنٹنٹ کو دیا جاتا ہے. اس طرح سے ٹھیکیدار کو بمشکل 20% بچتا ہے. اور یہ ساری جو تقسیم ہے، یہ جعلی بلوں کی تقسیم اسی طرح سے ہوتی چلی جاتی ہے. اور جو پیمنٹ کی ادائیگی ہے وہ وزارت بلدیات سے جب تک لسٹ نہیں آتی وہ پیمنٹ نہیں کی جاتی. تو یہ تمام صورتحال ہے. بلدیاتی اداروں کی بھی آپ کے پاس تمام صورتحال ہے. اس کے علاوہ کیونکہ اور بھی خبریں ہیں تو میرا بلاگ لمبا ہو جائے گا، طویل ہو جائے گا، تو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا کس قسم کی جو وارداتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ میں بلدیاتی اداروں کے حوالے سے روشنی ڈال رہا تھا. جناب اب میں آتا ہوں اسلان جو ہمارے سینئر صحافی تھے، 2 روز قبل ان کو رینجرز نے گھر سے گرفتار کیا تھا اور گرفتار کر کے انہیں لے گئے تھے. لیکن رینجرز قبول نہیں کر رہی تھی کہ انہوں نے اس کو گرفتار کیا. اگرچہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ لے گئے تھے کسی حوالے سے. پہلے تو یہ کہ آزادی صحافت اور جمہوری دور ہے، اس دور میں اس طرح سے کسی کو لے جانا اور کسی کو اس طرح سے راتوں کو لے جانا، اغوا کرنا، یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. لیکن اگر لے گئے تھے تو کم از کم یہ ضرور بتانا تھا کہ وہ کیوں لے کر گئے ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور پھر جب انہیں چھوڑ دیا گیا تو کن شرائط پر چھوڑا. یہ بھی بہت جلد منظر یہاں پر آ جائے گی کہانی. میں ایک تقریب میں تھا جناب ڈاؤ یونیورسٹی میں، ایک منشیات کے حوالے سے ایک پروگرام تھا. اس میں ڈی جی رینجر صاحب سے کچھ دوستوں نے سوال کیے تو انہوں نے ایک وضاحت کی تھی. ڈی جی رینجر صاحب نے فرمایا کہ ہم 2 ایشوز پر بڑا کام کرتے ہیں. ایک ایشو ہوتا ہے دہشت گردی، اور دوسرا جو ناجائز اسلحہ رکھا ہوتا ہے لوگوں کے پاس. ایف آئی آر درج کرتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پھر ان کا سلسلہ ہے. لیکن ہم 48 گھنٹے کے اندر اس مجرم کو جس کو پکڑتے ہیں یا جہاں سے ویپن برآمد ہوتا ہے وہ ہمیں علاقے کے تھانے کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس شخص کو، تاکہ وہاں وہ جو بھی کارروائی کر سکے. تو لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. رینجرز خود ہی اٹھا کر لے جا رہی ہے، خود ہی لوگوں کو غائب کر رہی ہے. اس سے قبل 11 جون کو بھی متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا. اچھا وہ بھی کوئی احتجاج نہیں کر رہے تھے، وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. 11 جون کے حوالے سے خوشی منائی جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد اسلان صاحب کی گرفتاری اور پھر اس سے پہلے بھی جو گرفتاری ہوئی وہ قابل مذمت ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. تیسری اہم خبر یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، جناب
مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے اور مناف خطارہ کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی، وہ اس پریس کانفرنس کے بعد آج جناب مفتی منیب الرحمان صاحب اور حاجی رفیق پردیسی صاحب اور مناف خطارہ صاحب نے پاکستان ہاؤس جا کر مصطفیٰ کمال صاحب سے ملاقات کی اور غالباً ان کی جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو ہم اس کی جو ہے ازالہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی کوئی تفصیلات ہمیں ابھی نہیں ملی، لیکن اندازہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ویڈیو سامنے آئی ہے، جو ویڈیو منظر عام پہ آئی، جس طرح سے خوشگوار ماحول میں جو ان رہنماؤں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برف پگھل گئی ہے، اور دونوں طرف سے جو تیزی تھی بیانات میں اس میں بھی کافی کمی آئی ہے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا اس حوالے سے، یا مناف خطارہ صاحب کا، یا حاجی پردیسی صاحب کا، رفیق پردیسی صاحب کا، اس سے قد بڑھ گیا ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس جانے سے، پاکستان ہاؤس جانے سے ان کا ایک قد بڑھ گیا ہے، اس حوالے سے ایک بہت اچھا عمل ہے۔ دوسرے جانب نظر بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے بھی آج ارسلان خان کی گرفتاری اور رہائی کے حوالے سے اپنے بڑے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں جب میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح سے صحافیوں کو اٹھانا، راتوں کو اٹھانا اور پھر ان کو گرفتار کرنا اور پھر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے کسی بھی آزاد ملک کے لیے، ایک آزاد معاشرے کے لیے یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ انہوں نے ماضی کے حوالے سے بہت سی مثالیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ہماری جو مسلح افواج ہے، اس کے جنرل جو تھے وہ نوکریاں کرتے رہے ہیں، اور جو قربانیاں دی ہیں وہ نان کمیشن جو تھے فوجی جنرلوں کی، اس ملک کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے۔ جنرل جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ دوسرے روزی ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ انہوں نے جنرل راحیل شریف کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل راحیل شریف بھی ابھی نوکری چھوڑی ختم ہوئی تھی، ریٹائر ہوئے تھے، 2 سال پورے بھی نہیں ہوئے تھے تو وہ باہر چلے گئے تھے۔ تو اس طرح کہ پاکستان میں جو ہماری فوج ہے اس میں جو ایک 2% طبقہ ہے، ایک 98% طبقہ ہے، تو فوج میں 98% طبقے نے ہمیشہ قربانی دی ہے، جس طرح سے عوام نے بھی 98% قربانی دیتے چلے آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح سے جو طرز عمل ہے صحافیوں کو اٹھانا اور لوگوں کو اٹھانا اور اس طرح سے راتوں کو قید کر دینا، یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے یا کسی کے خلاف کوئی کمپلین ہے تو آپ ان کو کورٹ میں پیش کریں، ان کو گرفتار کیا ہے تو ان کو کسی طرح سے قانون کے دائرے میں لے کر آئیں، لیکن اس طرح سے ارسلان خان کو اٹھایا گیا، یہ قابل مذمت ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوسرے ولاگ میں بتاؤں گا کہ بلدیاتی اداروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس قسم کی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ اصلاحات کر گئی تو سندھ میں، نہ صرف سندھ میں، کراچی میں، بلکہ سندھ میں وہ اپنا ایک سیاسی جو ہے وہ قوت پیدا کر سکتی ہے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔